بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو کا، آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں، آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئی کمی کوتاہی محسوس ہو بندہ حقیر کے لب و لہجہ میں یا بات کرنے کے انداز میں، تو اس ضمن پیش کی معذرت قبول فرمائیے گا، چونکہ رات سے بندہ حقیر کی طبیعت کافی ناساز ہے، بخار، کھانسی اور یہ جو گردن میں وہ پنجابی میں ہمارے یہاں کہتے ہیں ول پڑ گیا، وہ ول سا پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے کافی عجیب سی طبیعت ہوئی ہے۔ تو بہرکیف آج کی ویڈیو میں پیش کی معذرت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں آپ کو کوئی کمی کوتاہی یا کوئی خامی نظر آئے تو اس کو درگزر کیجیے گا۔ آج ذکر شہادت کریں گے ہم اپنے سید و سردار اقلیم امامت کے 7ویں تاجدار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار، ان کی شہادت کے دن آج ان کا ذکر خیر کریں گے، اور حسب سابق جہاں ہم ائمہ طہار کے ولادتوں اور شہادتوں والے دن اپنی ان علمی نشستوں میں جہاں آپ کی سیرت مبارکہ کے کچھ پہلو کسی مستند اور معتبر کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہیں ہم آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق اور آپ کے اقوال حکیمانہ کو بھی کسی مستند اور معتبر کتاب سے آپ کی اور اپنی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تاکہ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو ایک دعوت فکر ملے، ایک سوچ ملے، اور اس طرف ہماری توجہ ہو کہ کیا ہم ائمہ طہار علیہ السلام کو بعنوان ہادی اپنا امام پیشوا رہبر مانتے ہیں؟ کیا ہم نے ان سے ہدایت لینی ہے؟ کیا ہم نے ان سے دین مبین کی تعلیمات سیکھنی ہے؟ کیا ہم نے ان سے قرآن فہمی لینی ہے؟ اور کیا ہم نے زندگی اور آخرت کے جو معاملات ہیں ہمارے، اس میں جو جتنی بھی علمی پیچیدگیاں اور مشکلیں ہیں، ان کا حل ائمہ طہار سے لینا ہے، یا ہم نے صرف رسمی طور پہ ان کو امام مانا ہے؟ چند رسومات کو ادا کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے تئیں معاذ اللہ کو احسان کر دیا آل محمد علیہ السلام کے اوپر، اور اس احسان کا بدلہ جناب انہوں نے دنیا میں بھی ہمیں دینا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں دینا ہے جی۔ تو یہ خام خیالی یا یہ غلط جو ایک کانسیپٹ ہے، غلط نظریہ ہے، جو بدقسمتی سے گالیوں اور ملنگیوں اور شیخیوں نے بھرپور طریقے سے پہنچایا ہے مکتب تک اور مکتب کے نوجوانوں تک جی، اور وہ آج اسی اکثریت جو ہے وہ اسی خام خیالی کا، اسی غلط نظریے کا شکار ہے کہ جناب ہم نے شیعہ ہو کر، ہم نے عزاداریاں کر کر، ہم نے علی ولی اللہ پڑھ کے، ہم نے ہر امام کی ولادت اور شہادت کا دن منا کے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے جناب اوپر کو احسان معاذ اللہ کر دیا ہے، اور اب ہم ہر قسم کے عمل سے، ہر قسم کی اخلاقیات سے، ہر قسم کی جناب اپنی اصلاح سے ہم بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ اب دنیا اور آخرت میں معاملات جانے اور آل محمد جانے، ایسا نہیں ہے۔ آل محمد علیہ السلام نے خود ہر قسم کی سختیاں سہ کر، ہر قسم کی مشکلات سہ کر دین مبین پر عمل کیا ہے، دین کا پرچار کیا ہے، دعوت دی ہے لوگوں کو۔ ابھی کل کی ویڈیو میں امام علی رضا علیہ السلام کا معنی الاخبار سے آپ کی خدمت میں وہ بیان کیا میں نے کہ امام خود فرماتے ہیں کہ امام کے فرائض کیا ہیں اور فضائل کیا ہیں۔ ان میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ امام تمہیں رزق دیتا ہے، امام تمہیں اولاد دیتا ہے، امام تمہیں جناب دنیاوی حاجات، گھر لے کے دیتا ہے، گاڑیاں نوکریاں لے کے دیتا ہے، نہیں، اس قسم کا ایک بھی لفظ اس میں نہیں ہے۔ لفظ ہیں، الفاظ ہیں تو وہ یہی ہیں کہ امام اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، امام اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، امام تمہارے نفسوں کو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء پاکیزہ کرنے والا ہوتا ہے، امام تمہاری ہدایت کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ فضائل آپ نے ائمہ طہار کے بیان فرمائے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جہاں سیرت کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں رکھیں گے، وہیں آپ کی تعلیمات بھی رکھیں گے، اور اینڈ میں انشاءاللہ حسب سابق ہم اپنے آپ کو اور آپ سب کو دعوت فکر دیں گے کہ آئیے ہمارے سید و سردار اس مظلوم امام کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے اس سید و سردار کی سیرت سے لینی ہے، اور کون سی چیزیں ہم نے اپنے عقائد اور اعمال سے نکالنی ہیں ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کے۔ تو چلتے ہیں جی، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ ہم نے ایک دفعہ پھر سیرت ائمہ اہل بیت علامہ سید ہاشم معروف حسنی علی اللہ مقامہ ان کی کتاب کا انتخاب کیا ہے جی، اور ائمہ طہار علیہ السلام کے یوم ولادت یا شہادت والے دن ان سرکار کا، ان قبلہ کی کتب سے استفادہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا جو ہے، باقی دیگر کتب بھی ہیں، ایک تو یہاں تھوڑی سی تفصیل مل جاتی ہے، دوسرا یہ روایات کو لینے میں
بڑے جناب وہ تھے، محتاط تھے، علامہ سید عاصم موسنی جو اعلی مقام اور علامہ سید ہاشم معروف حسنی جو ہیں، ان دونوں کی جتنی بھی میں نے ابھی تک کتب پڑھی ہیں، مجھے جو ان کی شخصیت کا پہلو نظر آیا ہے کہ بڑے محتاط ہیں۔ یہ ہر قسم کے فضائل کے عنوان سے روایات کو نہیں ڈال دیتے بیچ میں، اور ہر قسم کی جناب صرف سنی سنائی یا اکثریت کسی بات کو نہیں، ہر چیز کو جانچتے ہیں۔ اور اپنی اس کتاب میں، یہ 2 جلدوں کی کتاب ہے، سیرت اہم اہل بیت اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں بھی بڑے معتدل رہ کے جہاں برادران کی چیزیں جو ہیں وہاں سے بھی روایات لی ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں اور سیرت کے مطابق ہیں، ان کو بھی ڈالا ہے، صرف یہ نہیں کہ اپنے اس میں جی۔ اور اسی طرح یہ سیرت اہم اہل بیت 2 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں بھی نہ صرف انہوں نے اپنے قابرین سے استفادہ کیا بلکہ برادران کے مکتب میں بھی جو مستند چیزیں ان کو ملی انہوں نے اس کو لیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی خدمت میں جناب اقتباسات پیش کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا باب شروع ہوتا ہے، اس کے ضمن میں آپ نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے نہیں تھے، غالباً وہ آپ کے تیسرے یا چوتھے بیٹے تھے۔ آپ کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے عبداللہ افتاح تھے، اور آپ کی کنیت یعنی امام صادق علیہ السلام کی کنیت جو ہے وہ انہی سے تھی، یعنی ابو عبداللہ کے نام سے تھی۔ بیشتر روایات یہ بتلاتی ہیں کہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام 7 صفر 128 ہجری کو ابوا میں پیدا ہوئے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کی قبر یہی ہے، جیسا کہ المحاسن میں برقی نے روایت کی ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا تھا، اور وہ 3 روز تک جاری رہی۔ آپ کی والدہ ایک اندلسی خاتون تھیں، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ برقی تھیں، ان کا نام بی بی حمیدہ تھا، اور وہ نیک خوئی اور تقوی میں بڑے بلند درجے پر فائز تھیں۔ آپ تقریباً 20 سال تک اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ رہے۔ اسی مدت میں آپ نے بنی امیہ کا عہد حکومت دیکھا جو اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ آپ نے اپنے لڑکپن کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی دیکھا کہ مدینہ اطراف و جانب سے آئے ہوئے علماء اور طالبان علم سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ وہ سب بوڑھے اور جوان آپ کے والد ماجد کے حضور جمع ہوا کرتے تھے۔ ان میں کچھ تو وہ لوگ ہوتے تھے جو آپ سے حدیث اور دیگر اسلامی علوم حاصل کرتے تھے، ان کے علاوہ بہت سے ایسے افراد بھی ہوتے تھے جو آپ سے توحید، تشبیہ، قدر، امامت اور دیگر موضوعات پر مناظرہ کرنے آتے تھے جن پر اس زمانے میں بحثیں ہو رہی تھیں، اور ان کے بارے میں لوگوں کی رائے آپس میں بٹی ہوئی تھی۔ انہی حالات میں آپ کے 20 سال گزرے۔ اس کے بعد آگے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر تصریحات کے عنوان سے ایک باب باندھا ہے انہوں نے، اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ تصریحات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت کے جانشینوں کے متعلق وارد ہوئیں، راویوں میں مشہور ہے، جن میں سے بعض میں ان کے اسماء گرامی اور بعض میں ان کی ایسی صفات مذکور ہیں جو ان کے علاوہ دوسرے اشخاص پر منطبق نہیں ہوتی۔ ان میں سے بعض تصریحات کا ذکر ہم اسی کتاب کی پہلی فصل میں کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 اماموں میں سے ہر امام اپنے خاص اصحاب کے درمیان اپنے جانشین کی اصلاحات کرتے ہوئے ان کو اس سے باخبر فرماتے رہے ہیں۔ کتاب الارشاد میں شیخ مفید کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کے فرزند موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے صریح اعلان کی روایت آپ کے جن بزرگ صاحب، خاص احباب، مقرب افراد اور معتمد اور نیکوکار فقہا نے کی ہے، ان میں مفضل بن عمر، معاذ بن کثیر، عبد الرحمن بن حجاج، فیض بن مختار، یعقوب السراج، سلمان بن خالد، صفوان جمال اور دوسرے صاحب شامل ہیں۔ بلکہ یہ روایت خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹوں اسحاق اور علی سے بھی وارد ہوئی ہے کہ جن کے بارے میں شیخ مفید کا بیان ہے کہ دونوں فضیلت اور تقوی میں ایک دوسرے کے برابر تھے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ موسیٰ ثقیل نے مفضل بن عمر سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ وہاں امام موسیٰ کاظم بھی آئے، جبکہ وہ 9 عمر ہی تھے۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تم اپنے ساتھیوں میں سے جن کو قابل اعتماد سمجھتے ہو ان کو میرے اس فرزند کی معرفت کراؤ اور اس کی امامت سے باخبر کر دو۔ شبیب نے معاذ بن کثیر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کے والد بزرگوار پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے بعد آپ اس منزلت پر فائز یعنی امامت پر فائز ہوئے ہیں، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی وفات سے پہلے وہ آپ کو بھی ایک ایسا ہی صاحب منزلت جانشین عطا فرمائے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، یعنی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ کرم کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں؟ اگر ایسا ہے تو وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا عبد صالح موسیٰ جو سو رہے تھے۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ سونے والا میرا بیٹا موسیٰ یہ ہی میرا جانشین ہوگا۔ حالانکہ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت ہی کم عمر تھے۔
عبد الرحمن بن حجاج کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ دعا فرما رہے تھے، جبکہ آپ کے فرزند موسیٰ کاظم آپ کے پہلو میں بیٹھے آمین کہتے جا رہے تھے۔ تب میں نے امام سے عرض کی کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، مجھے آپ سے جو دلی وابستگی اور نیاز مندی حاصل ہے آپ اس سے واقف ہیں، بس یہ فرمائیے کہ آپ کا جانشین کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، موسیٰ کاظم نے یہ زرہ امامت پہن لی ہے اور ان کے جسم پر ٹھیک بیٹھتی ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا، اس کے بعد مجھ کو کسی اور شے کی حاجت نہیں، میرا مطمع نظر صرف یہ جاننا تھا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے۔ اچھا جی، ایک اور روایت میں ہے کہ ابن حازم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ فرزند رسول، آپ پر جب وہ امر واقع ہو جائے کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے تو پھر یہ امر امامت کس کے لیے ہوگا؟ یعنی کوئی مفرور نہیں ہو سکتا اس امر سے، یعنی امر کیا شہادت۔ اس پر امام نے فرمایا، جب وہ امر واقع ہو جائے تو تمہارا امام یہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا ہاتھ ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دائیں شانے پر رکھ لیا۔ محمد بن ولید نے علی بن جعفر سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے صحاب اور خاص دوستوں کے ایک گروہ سے یہ کہتے سنا ہے کہ تم لوگ میرے بیٹے موسیٰ کاظم سے اچھی نصیحتیں حاصل کیا کرو، کیونکہ یہ میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت، صاحب تقویٰ ہے۔ یہی میرے بعد میرا جانشین، میری جگہ قائم ہونے والا اور میرے بعد ساری کائنات پر اللہ رب العزت کی طرف سے حجت ہے۔ ایسی ہی اور بہت سی روایات ہیں کہ جن میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم کی امامت کی صراحت فرمائی ہے، جن میں سے بیشتر اسی طرز عمل کی حامل ہیں جو اس بارے میں آپ سے ظاہر ہوتا رہا ہے۔ اس کے آگے بھی انہوں نے تقریباً 1-1.5 صفحے کی تصریحات لکھی ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے ساری ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ راویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عابد، زاہد، فقیہ، سخی اور سب سے زیادہ شریف النفس تھے۔ آپ آدھی رات کے بعد نافلہ تہجد شروع کرتے اور صبح صادق تک اس میں مشغول رہتے، پھر آپ نماز فجر ادا کرتے اور بعد میں خدا کے حضور نالہ و بکا کے ساتھ دعا و مناجات میں منہمک رہتے، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کو خوف خدا سے غش بھی آ جاتا تھا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تو آپ کی آواز کے سوز و گداز کے اثر سے لوگ جمع ہو جاتے، اور کبھی کبھی تو تلاوت ایسی کہ آپ کی رکت کو دیکھ کر لوگ رونے لگ جاتے۔ اسی بنا پر لوگوں نے آپ کو عبد صالح کہنا شروع کر دیا، اور آپ کا نام اور کنیت سے یہی عرف آپ کی پہچان بن گیا۔ اچھا جی، کتاب مطالب السعول میں ہے کہ آپ کے القاب صالح، صابر، امین اور کاظم تھے، جن میں سے کاظم سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ کاظم یعنی پی جانے والے۔ امام کی سیرت اور اخلاق جب پڑھتے ہیں محترم ناظرین و سامعین، تو یہ جو لقب ان کو ملا کاظم، یہ غصے پہ کنٹرول، غصے کو پی جانا اور اس طرح کی چیزوں کو، جذبات کو پی جانا، اس بنا پر ملا۔ تو کیا ہم امام کے پیروکار ہیں، ہمارے سید و سردار ہیں، ہمارے مرشد ہیں، تو کیا ہمیں امام کی سیرت سے کم از کم یہ ایک چیز نہیں لینی چاہیے؟ میں اپنے آپ کو پہلے متوجہ کرتا ہوں اور آپ کو بعد۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو اس میں وہ تیش میں آ جاتے ہیں، تو کیا ہمیں غصے کا پی جانے والا جو لقب ہے ہمارے امام کا، اس سے تھوڑا سا اس صفت اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے؟ خیر، آپ کا عرف جو تھا وہ عبد صالح تھا۔ آپ کو کاظم اس لیے کہا گیا کہ آپ غصے کو پی جاتے اور جو بھی مصیبت درپیش ہو اس پر صبر فرماتے۔ تذکرۃ الخواص میں ابن جوزی میں یہ روایت آئی ہے کہ آپ کا لقب اس لیے کاظم ہوا کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ اس کو اتنا مال عطا فرماتے۔ اچھا، جب کسی سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی، کسی یعنی کوئی اذیت دیتا، کوئی تکلیف پہنچاتا، تو آپ کو اس کو اتنا مال عطا فرماتے کہ وہ غنی ہو جاتا۔ ابن جوزی نے آپ کے بارے میں شفیق بلخی کا ایک بیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، میں 149 ہجری میں جب حج کے لیے روانہ ہوا، میں قادسیہ میں تھا، تو وہاں ایک وجیح شکیل اور خوش رنگ نوجوان آیا جو ایک اونی کمبل اوڑے اور پیروں میں سادہ سے جوتے پہنے تھے۔ وہ وہاں آ کر لوگوں سے لگ تھلگ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی صوفی معلوم ہوتا ہے جو لوگوں سے لگ تھلگ رہنا چاہتا ہے، باخدا میں ضرور اس کے پاس جا کر اس کو تنگ کروں گا۔ پھر میں اس کے قریب گیا، لیکن جو ہی اس نے مجھ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، اے شفیق، زیادہ گمان کرنے سے باز رہا کرو، کیونکہ کئی گمان محض گناہ ہوتے ہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو خدا کا کوئی نیک بندہ ہے جس نے میرے دل میں آئے ارادے کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنا دیا، یعنی بیان کر دیا۔ اب تو میں ضرور اس سے ملوں گا اور اس سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے پاس بیٹھے، لیکن اسی اسنا میں وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر جب ہم واقصہ پر اترے، میں نے اس کو نماز پڑھتے پایا، جبکہ اس کے اعضاء کانپ رہے تھے اور آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب اس کے پاس چل کر اس سے معذرت کر لوں، لیکن اس نے اپنی نماز مختصر کر کے خود ہی مجھ سے کہا، اے شفیق، میں اس شخص سے درگزر کرتا ہوں جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کر کے ہدایت پایا جائے۔ اس پر میں نے خیال کیا کہ یہ صاحب کرامت ہے کہ جس نے 2 مرتبہ میرے دل کا راز میرے سامنے بیان کر دیا۔ بعد میں جب ہم منزل
منزل زبالہ پر اترے تو وہاں کنویں پر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک مشکیزہ تھا جس کو وہ پانی سے بھرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مشکیزہ کنویں میں گر پڑا۔ تب اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا کہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو ہی مجھ کو پانی بہم پہنچاتا ہے، اور جب مجھ کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو ہی مجھے کھانا مہیا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اتنا چڑھ آیا کہ اس نوجوان نے اپنا مشکیزہ اس میں سے نکال کر بھر لیا اور پھر وضو کر کے 4 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہ ریت کے ایک ڈھیر کی طرف چلا گیا جہاں وہ ریت اٹھا کر مشکیزے میں ڈالتا اور پیتا جاتا۔ اب میں نے اس سے عرض کی کہ اللہ نے جو رزق آپ کو عطا کیا ہے اور جو نعمت آپ کو دی ہے اس میں سے مجھے کو بھی کھلائیں۔ اس پر اس نے کہا شفیق ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر اور باطن میں آتی رہتی ہیں، پس تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے ظن رکھو۔ اس کے بعد اس نے مشکیزہ مجھ کو دے دیا، جب میں نے اس میں سے پیا تو وہ ستو اور شکر تھی، باخدا میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار کوئی چیز کبھی نہ پی تھی۔ اس سے میری بھوک بھی دور ہو گئی، نیز پیاس بھی بجھ گئی۔ میں نے وہاں پہ کئی روز قیام کیا لیکن پھر مجھ کو کھانے پینے کی خواہش نہیں ہوتی تھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بھی اور بھی سرکار کے فضائل اس باب میں انہوں نے لکھے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہوتا ہے، اب ساری چیزوں کو ہم نہیں پیش کر سکتے۔ اس کے بعد جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مناظرے اور نصیحتیں کے عنوان سے ایک باب ہے، تو اس میں سے بھی کچھ تبرکن آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یعقوب بن جعفر الجعفری سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ آسمان اول پر اترتا ہے، اور اس کے جواب میں امام موسیٰ ابن جعفر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہ اترتا ہے نہ اس کو اترنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی دور کی چیز اس سے دور نہیں اور کوئی قریب کی چیز اس کے قریب نہیں، وہ صاحب قوت ہے اور کوئی اس کے سوا معبود نہیں، وہی عزت والا اور صاحب حکمت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان اول پر اتر آتا ہے تو وہ ان کے قول سے کہیں بلند اور مرتبے والا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات وہی کہتا ہے جو اس کو کمی اور بیشی سے منسوب کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر حرکت کرنے والا اللہ کا محتاج ہے کہ کس طرف حرکت کرے اور کس چیز کے ذریعے سے حرکت کرے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے خیالات قائم کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ اچھا جی، داؤد بن قصیبہ نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میرے والد بزرگوار سے کسی شخص نے دریافت کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کسی اس چیز سے روکا ہے جس کا حکم دیا ہو؟ کیا کسی اس چیز سے منع کیا ہے جس کا ارادہ کیا ہو؟ اس پر مدد کی ہے جس کا ارادہ نہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا یہ کہنا کہ کیا خدا نے اس چیز سے روکا ہے جس کا حکم دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو وہ ابلیس کو آدم کے آگے سجدہ کرنے سے روک دیتا، اگر وہ اس کو روکتا تو پھر اس کا عذر بھی قبول کر لیتا اور اس پر لعنت بھی نہ کرتا۔ اس طرح تمہارا یہ کہنا کہ کیا اس نے ایسی چیز سے منع کیا ہے جس کا ارادہ کیا ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو جب اس نے آدم کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا تو اس کا ارادہ یہ ہوتا کہ وہ اس کو کھا لیں، پھر اگر اس کا یہ ارادہ ہوتا کہ وہ اس کو کھائیں تو آج چھوٹے بڑے یہ نہ کہتے کہ آدم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کیا اور راہ سے بھٹک گئے۔ بس اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کا حکم دے جبکہ اس کا ارادہ اس چیز کے خلاف ہو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سرکار سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو خلق کیا تو وہ جانتا تھا کہ وہ کیسے عمل کریں گے، بس اس نے ان کو کرنے نہ کرنے کے بارے میں احکام بتائے، چنانچہ جس عمل کے کرنے کا حکم دیا اس کے لیے ان کو اسباب مہیا کر دیے، اور جس عمل سے منع کیا ان کو ترک کرنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ البتہ وہ کوئی کام صرف اس کی اجازت سے ہی کرتے ہیں، اس سے باز رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کسی کو نافرمانی کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ وہ مصائب کے ذریعے ان کی آزمائش کرتا ہے، چنانچہ اس نے کہا کہ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل بجا لاتا ہے۔ سورہ مبارکہ ملک۔ اچھا جی، تحفۃ العقول میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے کسی فرزند کو نصیحت کرتے فرمایا تھا کہ اے بیٹے خبردار رہنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسی نافرمانی کرتے ہوئے نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا ہے۔ اے بیٹے خبردار رہنا کہ تم اس کی اطاعت سے غافل نہ ہو جانا جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت کی عبادت اور فرما برداری میں کمی کرتے ہوئے ایک سانس بھی نہ لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت تو کسی سے ہو نہیں سکتی جتنی کہ ہونی چاہیے۔ دیکھو ہنسی ٹھٹھا سے بچے رہنا، کیونکہ اس سے ایمان کا نور ضائع ہو جاتا ہے اور شرم و لحاظ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ دیکھو تنگ دلی اور کاہلی سے بھی بچے رہنا، کیونکہ یہ دونوں تم کو دنیا اور آخرت میں آرام سے محروم کر دیں گی۔ آپ نے حشام بن حکم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے حشام، اگر تمہارے ہاتھ میں اخروٹ ہو اور کوئی یہ کہے کہ یہ موتی ہے تو اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے ہاتھ میں موتی ہو اور کوئی کہے یہ اخروٹ ہے تو بھی تم کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں اصل میں کیا ہے، موتی ہے یا اخروٹ ہے۔ یعنی کوئی موتی پکڑے ہوئے تم ہو اور کوئی کہے کہ موتی نہیں اخروٹ ہے تو غصہ نہیں کرنا، بلا وجہ بحث نہیں کرنی، چونکہ تم تو جانتے ہو نا کہ موتی ہے۔ اور اگر اخروٹ پکڑا ہوا ہے اور کوئی بحث کرے آ کے یا ضد کرے کہ نہیں جی یہ تو موتی ہے، تو بھی درگزر کرنا، چونکہ تمہیں تو پتہ نا کہ اخروٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں
کتنے اس میں معرف چھپے ہوئے ہیں، کتنی یہ مطلب ایسی نصیحت ہے کہ اس کے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ اچھا جی، پھر فرمایا کہ ہے شام ہر بندے پر ایک فرشتہ مامور ہے، جو بندہ انکساری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر تمہاری سیری اس سے نہیں ہوتی جو تمہارے لیے کافی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز تمہیں سیر نہیں کر سکتی۔ ایک عاقل ایسے شخص سے بات نہیں کرتا جس سے جھٹلائے جانے کا اندیشہ ہو، نہ ایسے شخص سے سوال کرتا ہے جس سے انکار کا خوف ہو، نہ ایسا وعدہ کرتا ہے جس کو وفا کرنے کی قدرت اس میں نہ ہو، اس چیز کی توقع نہیں کرتا جو باعث شرم ہو، اور ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کو وہ کر نہیں سکتا۔ فساد کی جڑ غصہ ہے، اور مومنین میں سب سے زیادہ کامل الایمان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ لوگوں سے ملنے جلنے میں اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو یہی کرو کہ صرف اس شخص سے ملو جس کی حاجت روائی تم کر سکتے ہو۔ اے شام، تم کو نرم دلی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ نرم دلی میں خوش بختی ہے اور سنگ دلی میں بدبختی ہے۔ نرم دلی نیکی اور حسن اخلاق سے شہروں کی رونق بڑھتی ہے اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا قول مبارک ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی نیک سلوک کا بدلہ صرف نیک سلوکی سے ہی ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ رحمان۔ یہ وہ اصول ہے جو مومن، کافر، نیک اور بد سب پر منطبق ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم کو چاہیے اس کو اچھا بدلہ دو، لیکن اس کا بدلہ یہ نہیں کہ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم کرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ کچھ اضافے کے ساتھ بدلہ دو۔ اگر تم اس سے برابر نیکی کرو گے تو یہ بھی دیکھو کہ اس نے پہل کر کے گویا کچھ زیادہ ہی احسان کیا ہے۔ اے شام، وہ شخص حق پر نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، وہ اس طرح کہ اگر نیک عمل کیا ہے تو اس میں اور آگے بڑھے، اگر برے اعمال سرزد ہوئے ہیں تو پھر توبہ اور استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب بنے۔ دیکھو، عوام سے میل جول اور تعلق پیدا نہ کرو، ہاں اگر ان میں کئی دانشور اور برائیوں سے دور رہنے والا شخص تمہیں مل جائے تو ضرور بالضرور اس سے تعلقات بناؤ۔ دوسرے سب لوگوں سے اس طرح بھاگو جیسے کسی خونخوار درندے سے بھاگتے ہو۔ جو کچھ دوسروں کے پاس ہو اسے دیکھ کر مایوس نہ ہونا، لوگوں کی طرف لالچ سے نہ دیکھنا، کیونکہ لالچ ہی ذلت کا سبب، عقل کا دشمن، مروت کا قاتل اور وقار کے زائل ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اپنے نفس کو بیجا خواہشات سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ عمل تم پر اسی طرح واجب ہے جیسے دشمن سے جہاد کرنا۔ جس کو اللہ رب العزت نے یہ 3 چیزیں عطا کر دیں گویا کہ وہ اس پر بہت مہربان ہے۔ پہلی چیز ایسی عقل جو اس کی خواہش کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہو، دوسری چیز ایسا علم جو اس کو جہالت سے بچانے کے لیے کافی ہو، اور تیسری چیز ایسی قناعت جو اس کو ناداری کے خوف سے بے پرواہ کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا مال تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرنے سے باز رہو اتنا ہی پھر اس کی نافرمانی میں خرچ کر ڈالو۔ مومن ترازو کے 2 پلڑوں کی مانند ہوتا ہے، یعنی جو اس کا ایمان بڑھتا ہے اس کی آزمائش بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہاں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہمیں ان ہستیوں کو ماننے کا جو سب سے مین وہ سکھایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ علی کو صدا راضی رو جی۔ جبکہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مومن پہچاننا ہی آزمائشوں سے جاتا ہے۔ جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کا سچا محب اور پیروکار ہوگا اس پہ مصیبتیں اور آزمائشیں دوسروں کی نسبت زیادہ جلدی آئیں گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اچھی ہمسائیگی صرف ضرر رسانی سے روکے رہنا ہی نہیں بلکہ ضرر پہنچانے پر صبر کرنا بھی اچھی ہمسائیگی ہے۔ اپنے دل میں ناداری کا خوف اور طول عمر کی خواہشات نہ رکھو، کیونکہ جس کو ناداری کا خوف ہو وہ اس کنجوسی کرنے لگتا ہے، اور جو طول عمر کی خواہش کرتا ہے وہ لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ البتہ امام سے منسوب ایک اور روایت میں ہے کہ آپ طول عمر کی اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب میری تیرے ساتھ ملاقات ہو جی تو میرے پلڑے میں نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں۔ تو یہ بھی ایک روایت تھی، میں نے کہی بھی آپ کو بتاتا جاؤں۔ فقیہ کا مرتبہ ایک عابد سے اس طرح بلند ہے جس طرح ستاروں سے آفتاب کا مرتبہ بلند ہے۔ آپ نے علی بن یقین سے فرمایا تھا کہ حاکم کے مفاد میں کام کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ جب لوگ ایسا گناہ کرنے لگیں کہ جو انہوں نے پہلے کبھی نہ کیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پر ایسی مصیبتیں ڈال دیتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ دنیا میں آئی ہوں۔ پھر امام نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک منادی یہ آواز دے گا کہ ہر وہ شخص کھڑا ہو جائے جس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی اجر نکلتا ہو۔ اس پر صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے کسی کا قصور جو ہے صرف اللہ کی رضا پر کے لیے معاف کر دیا ہوگا اور صلح کی ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خاص اور اسپیشل یعنی اجر سے نوازے گا۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حکام وقت اور اس طرح کی اور بھی بام بندے ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے اب امام کی شہادت کے حوالے سے کچھ جو واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی۔ اچھا جی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہرت پھیلتی چلی گئی اور آپ کا نام قریب و بعید کے لوگوں کی زبان پر آ گیا۔ آپ کے پاس اس قدر خمس اور زکوٰۃ کا مال آنے لگا کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہ تھی۔ البتہ چغل خوروں نے، جن میں محمد بن اسماعیل یا علی بن اسماعیل اور یحییٰ بن خالد برمکی شامل تھے، آپ کے خلاف ہارون کے خوب کان بھرے۔
تو اس نے آپ کو گرفتار کرنے اور آپ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ اپنی خلافت کے 6 یا 7 سال بعد اس نے آپ کو گرفتار کر لیا اور پھر ایک سے دوسرے قید خانے میں منتقل کرتا رہا۔ چنانچہ 170 ہجری میں مکہ جاتے ہوئے جب وہ مدینے آیا تو وہاں کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ ان استقبال کرنے والوں میں خود امام موسیٰ بن جعفر بھی تھے۔ اس کے بعد آپ حسب عادت مسجد تشریف لے گئے اور جیسا کہ شیخ مفید نے نقل کیا، اسی رات ہارون بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک کام پر معذرت خواہ ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں آپ کے فرزند موسیٰ بن جعفر کو قید میں ڈال رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اس طرح امت میں تفرقہ پردازی اور خون ریزی کے در پہ ہیں۔ چنانچہ روضہ رسول سے واپس آ کر اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا تو انہوں نے امام کو مسجد ہی سے حراست میں لے لیا اور ہارون کے سامنے پیش کر دیا۔ اچھا جی اس کے بعد کچھ اور انہوں نے احوال لکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ہارون نے ایک بڑا جلسہ منعقد کیا اور کہا کہ اے لوگوں، فضل بن یحییٰ نے میری نافرمانی کی ہے اور میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، پس میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر لعنت کروں اور تم لوگ بھی اس پر لعنت کرو۔ چنانچہ وہاں موجود لوگوں نے فضل بن یحییٰ پر لعنت کی بچاڑ کی، یہاں تک کہ اس سے پوری فضا گونج اٹھی۔ جب یہ خبر اس کے باپ یحییٰ بن خالد کو پہنچی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے ملنے گیا اور عام دروازے کی بجائے عقبی دروازے سے یعنی پیچھے سے اس کے پاس گیا اور پیچھے کی طرف سے ہارون کے پاس آ کر کہنے لگا، بلکہ ہارون نے اس سے کہا کہ امیر المومنین ذرا میری طرف توجہ فرمائیے، اور پھر خود اس کی طرف التجا کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے فضل نے یقیناً اطاعت کی رسی کو توڑا ہے، تاہم آپ جس طرح چاہیں گے میں اس کی تلافی کروں گا۔ اس پر ہارون خوش ہو گیا اور پھر لوگوں کے اجتماع میں جا کر فضل بن یحییٰ سے ایک ایسے معاملے میں جس کا دوبارہ کہا کہ فضل بن یحییٰ نے ایک ایسے معاملے میں جس کا میں نے اس حکم دیا تھا میری نافرمانی کی، اس لیے میں نے اس پر لعنت کی، لیکن اب اس نے توبہ کر لی اور میری فرما برداری کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، بس اب تم لوگ بھی اس سے دوستی کر لو۔ اس پر لوگوں نے کہا ہم اس کے دوست ہیں جس کا خلیفہ دوست ہے اور اس کے دشمن ہیں جس کا خلیفہ دشمن ہے۔ اس کے بعد یحییٰ بن خالد برمکی بغداد گیا تو لوگوں میں ایک ہلچل پڑ گئی اور چہم گوئیاں کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ سرکاری ملازمین کا کام کا جائزہ لینے اور ان کے معاملات کو درست کرنے آیا ہے۔ چنانچہ وہ چند دنوں تک انہی کاموں میں لگا رہا۔ اس کے بعد سندی بن شاہق کو بلایا اور اس کو ایک کام کرنے کا حکم دیا جس کی اس نے تعمیل کر دی۔ سندی بن شاہق نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے کھانے میں چپکے سے زہر ملایا اور یہ کھانا امام موسیٰ ابن جعفر کو پیش کیا جسے آپ نے تناول فرمایا، پس زہر کا اثر آپ کے تمام بدن میں پھیل گیا اور پھر اس نے آپ کو 3 دن سے زیادہ مہلت نہ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی تو وہ بغداد کے فقیہوں اور دیگر ممتاز افراد کے گروہ کو وہاں لے آیا اور ان سے بولا کہ امام کے جسد خاکی کو دیکھیے، کیا آپ کو کہیں تلوار یا نیزے سے مارے جانے کا کوئی نشان ملتا ہے؟ وہ لوگ بولے نہیں، ہمیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ تو پھر آپ اس بات کی شہادت اور گواہی دیجیے گا کہ امام نے طبعی موت پائی ہے۔ چنانچہ ان سب نے ایسا ہی کیا، یعنی ملعون نے زہر سے شب شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد وہ کچھ متقی پرہیزگار فقہی قسم کے لوگوں کو جناب اہل بغداد میں سے جو تھوڑے سے صاحب سی ان کو لے کے آیا اور کہا کہ دیکھو جی کوئی نیزے کا کوئی تلوار کا نشان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی پھر اس نے کہا ملعون نے کہ پھر آپ گواہی دیجیے گا کل کو کہ امام اپنی طبعی موت سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سب نے پھر ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ کا جسد مبارک بغداد کے پل پر رکھوا کر یہ اعلان کروا دیا گیا کہ یہ امام موسیٰ ابن جعفر ہیں جو وفات پا گئے۔ چنانچہ وہاں سے گزرنے والے سبھی لوگ آپ کو دیکھتے تو بظاہر کوئی ایسی علامت نہ پاتے کہ جو آپ کے قتل پر دلالت کرتی ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یحییٰ بن خالد کے حکم سے اعلان کیا گیا کہ یہ ہے امام موسیٰ ابن جعفر کہ جن کے متعلق شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مریں گے نہیں، لو اب دیکھ لو کہ یہ تو وفات پا گئے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے آپ کی میت کو وہاں سے لے جا کر باب التین کے قریب دفن کر دیا جو بنی ہاشم، قریش اور دیگر اشراف کا قبرستان تھا۔ تاریخ بغداد میں ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر نے خلیفہ ہارون رشید کو قید خانے سے ایک پیغام بھیجا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید، جو دن میرے اوپر آزمائش کا ہوتا ہے وہ تمہارے لیے آسائش کا دن ہوتا ہے، اس طرح ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور اس دن صرف باطل کو ہی گھاٹا اٹھانا پڑے گا۔ تاریخ یعقوبی میں بیان کیا گیا کہ امام موسیٰ ابن جعفر کو خلیفہ ہارون کے طریق قید خانوں میں بہت عرصہ گزر گیا
تو کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ فلاں شخص کو لکھیے تاکہ وہ آپ کے بارے میں ہارون سے سفارش کرے۔ آپ نے فرمایا میرے والد بزرگوار نے مجھ کو اپنے آبائے کرام کی حدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب داؤد کو یہ خبر دی تھی کہ اگر میرے بندوں میں سے کوئی بندہ میری بجائے میری مخلوق سے امید لگائے گا تو میں اس سے اپنی آسمانی امداد کے ذرائع الگ کر لوں گا اور اس کے لیے زمین کو سخت کر دوں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات یا شہادت 183 ہجری اور بقول ایک اور جگہ 186 ہجری میں 55 سال کی عمر مبارک میں ہوئی۔ تاہم آپ کی شہادت کے بارے میں کئی اور اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں۔ آپ 7 یا 10 سال تک خلیفہ ہارون کی قیادت میں رہے۔ آپ نے اپنے پیچھے 37 بیٹے اور بیٹیاں چھوڑیں، جن میں سے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فضیلت اور قدر و منزلت میں سب سے بڑے ہوئے تھے، اور جو آپ کے بعد ائمہ اہل بیت میں 8ویں امام کی حیثیت سے عرب و عجم میں مشہور و معروف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمام ان شخصیات کو کہ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کے اوپر ظلم ڈھائے، ان کو زہر سے شہید کیا اور ان کے ساتھ بغض و ناد رکھا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عذاب میں اضافہ فرماتا رہے اور ان کو تمام جن و انس اور ملائکہ کی لعنتوں کا مستحق قرار دیتا رہے۔ یہ آج کی ہماری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت والے دن کی خصوصی نشست تھی، جس میں آپ کی خدمت میں کچھ آپ کی سیرت مبارکہ، کچھ آپ کی امامت پر تصریحات، کچھ آپ کے اخلاق کریمانہ کا حوال، کچھ آپ کے فرامین مبارک اور آخر میں شہادت کے حوالے سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔